محروم کیا گیا اور آپ اسے بھی معاف کر دیں، یہ آسان نہیں ہے۔ جس باپ نے گھر بنایا تھا اور وہ خود ہی اس گھر سے محروم کر دیا جائے اور پھر بھی وہ اپنی اولاد کو معاف کر دے، یہ آسان نہیں ہے، یہ کام آسان نہیں ہے کہ حق رکھتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دیا جائے، اپنے دلوں کو لوگوں کی نفرتوں سے پاک کر دیا جائے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ جنتی والوں کا کام ہے۔ یہ دنیا میں جنتی شخص کا ذکر یہ کیا، اور رب نے جب جنتیوں کا ذکر کیا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جنتیوں کے سینے سے حقد کو، کینے کو، کپٹ کو، چھل کو، نفرت کو نکال پھینکیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور وہ لوگ مسندوں پر بیٹھے ایک دوسرے کے بھائی بنے مزے لے رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، تو دلوں سے اپنی قدرتوں کو دور کریں۔ وقت ختم ہونے سے پہلے ہی اشارہ مل چکا ہے کہ فضیلت الشیخ، اور یقیناً مجھے اس کا احساس ہے، میں آخری ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے ہم انسانوں کو تعلیم دے دی ہے۔ اگر اس چھوٹی سی مخلوق کی یہ تعلیم ہمارے دل کو بھر کر جائے تو آپ انسان ہو، ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہو، ڈھانچے کے اعتبار سے بھی، خلقت کے اعتبار سے بھی، شکل و شباہت کے اعتبار سے بھی، سوچ اور فکر کے اعتبار سے بھی آپ سب سارے مخلوق میں بہتر ہو۔ اگر اس چھوٹی سی مخلوق کی یہ تعلیم آپ کے دل میں گھر کر جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا، اس چھوٹی سی مخلوق کی اس نصیحت کو اللہ نے قرآن بنا کر کے اتارا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ جانوروں کی زبان سمجھتے، کیڑے مکوڑوں کی زبان سمجھتے، پرندوں کی زبان سمجھتے۔ سلیمان علیہ السلام اپنا فوجی دستہ لیے اپنے کر و فر کے ساتھ، فوجی لشکر کے ساتھ ایک وادی کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور اتنے میں چونٹیوں کی سردار نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنا فوج لے کر کے آ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دل کا صاف ہونا، کہ دوسروں کی خیر خواہی آپ کے دل کے اندر آ جائے، دوسروں کے لیے اچھا آپ سوچنے لگے۔ میرے گاؤں میں ایک شخص تھا، کہا کرتا تھا کبھی کہ اگر اس گاؤں کے سارے لوگ مر جاتے، کوئی نہیں بچتا، تو یہ سارے گھر، کھیت، مکانات میرے ہو جاتے ہیں۔ کہتا تھا وہ کہ اگر سارے مر جاتے ایک ساتھ، کوئی دعوے دار نہیں بچتا، تو سارے کا مالک میں بنتا، کل ہمارے ہو جاتے۔ یہ کہتا پھرتا تھا، یہ کہ کل مر جائے تو سارا کل ہمارا۔ اور اس چھوٹی سی مخلوق نے ایک تعلیم دے دی ہے جو ہم سب کے لیے بہت ہی بہترین تعلیم ہے۔ کتنا صاف دل ہے اس چھوٹی سی مخلوق کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نصیحت کو قرآن بنایا ہے، دیکھیے گا۔ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ وہ چھوٹی سی مخلوق کہتی ہے، اپنے دل میں اپنے کنبے اور قبیلے کا غم لیے کہ کہیں ان کو خراش نہ آ جائے، کہیں ان کے جسم میں کوئی خدش نہ آ جائے، کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی ان میں سے ہلاک نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، یہ درد لیے کہتی ہے وہ چھوٹی۔ اے میری سہیلیوں، اے میری قوم کے لوگوں، اپنی سوراخوں میں، اپنے گھروں میں محفوظ ہو جاؤ، اپنے گھروں میں جا کر کے چھپ جاؤ، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں جا کر کے جائے پناہ اختیار کر لو۔ کیوں ایسا کرو؟ لا يحطمنكم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھ آ رہے اس فوجی دستے کے پاؤں تلے کچل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاؤں تلے کچل کے تم اپنے آپ کو ہلاک کر جاؤ، تمہاری جانیں نہ چلی جائے۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔
اگر ہمارے بغل میں نا کسی گھر آگ لگ جائے، پہلے زمانے میں تو اللہ کے قسم لوگ مل کر کے بجھا دیتے تھے، آج کا زمانہ اس سے بھی خطرناک ہو گیا، فوٹو بنانے لگتے ہیں۔ اللہ کی قسم شیخ نے بڑی اچھی بات کہی، فوٹو بنانے لگتے ہیں کہ چلو بھیجو پہلے قطر والوں کو، دیکھو تمہارا گھر چل رہا ہے۔ جب تک اسے دکھا نہ دیا جائے، مردے کو قبر میں ادھر بھی سیلفی کا چکر لگا ہوا ہے، مردے کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ کہاں عبرت حاصل کرو گے اللہ کے بندو؟ کہاں جا کر کے عبرت حاصل کرو گے؟ خانہ کعبہ میں ہو تب بھی وہی حرکت، قبر میں ہو تب بھی وہی حرکت، کہاں سدھرو گے جا کر کے؟ ایک بھائی کا گھر چل رہا ہے، تمہیں اس کی ویڈیو کی فکر لگی ہوئی ہے، اور اس چھوٹی سی مخلوق سے سیکھو۔ وہ کہتی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قوم کے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ یہ جذبہ ہے ہم انسانوں میں، ہے یہ جذبہ پایا جاتا ہے؟ ارے مری اگر بردھا ہلاک ہو جائے تو اگر گڑیا جا رہی پنچر ہو جائے، دنیا بھر کے چیزیں ہم بھر کر کے رکھے ہیں۔ ہمیں تو دوسروں کا بننا دکھتا ہی کہاں ہے؟ کوئی ترقی پہ جانے لگے تو خیر سوچتے ہیں، چورا کے لے کے آیا، چورا کے لے کر کے آیا ہوگا، مار لیے وہ ایک ڈاکو۔ ارے یہ کیوں نہیں ہم سوچ سکتے کہ کسی نے گفٹ بھی کر دیا ہوگا، کسی نے ہبہ کر دیا ہوگا، گرچہ اس کی تنخواہ 500 تھی، کسی نے 5 لاکھ گفٹ بھی کر دیا ہو، اس کے فقر کو دیکھ کر کے کسی کو ترس آیا ہو، کسی نے گفٹ کر دیا ہو۔ یہ نہیں سوچ سکتے؟ وہ چھوٹی سی مخلوق سکھلاتی ہے ہمیں، کیا کہتی ہے؟ ایک تو اپنے قوم کو بچاتی ہے، اور سلیمان کے لشکر کے لیے دیکھیں کیسا عذر پیش کرتی ہے۔ یہ ہنر سیکھو اللہ کے بندو۔ وہ کہتی ہے لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہ اعتذار ہے جو وہ چھوٹی سی مخلوق پیش کرتی ہے۔ کہا کہ ان کے پاؤں کے نیچے آ کے مر جاؤ گی، لیکن ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے پاؤں کے نیچے کون ہے۔ یہ اعتذار ہے، ورنہ وہ کہہ سکتی تھی ان کی عقل سے تم تباہ ہو جاؤ گے، ان کی اطلاعات سے تباہ ہو جاؤ گی، یہ جہاں جاتے ہیں ایسے فساد کرتے ہیں۔ سوچ سکتی کہ نہیں سکتی؟ اتنے موٹے موٹے جوتے پہنتے ہیں، ہم کو کچل کے چلتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا اس چھوٹی سی مخلوق نے، اس نے یہ سبق سکھایا ہمیں کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے برا سوچنے سے پہلے خیر تو سوچ لو، شاید خیر ہوا ہوگا۔ کوئی معاملہ 70 عذر ڈھونڈنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زبان کھولنے سے پہلے اچھا کپڑا کیا دیکھ لیا پہلا، اچھا یہ وہ حالت بدل گیا، کل کا اسٹول لیے پھرتا تھا، یہ وہ حالت سدھر گیا، لائی گیا ہوئی کون ماری ڈھائی کہوں سے۔ نہیں میرے بھائیو، اپنی نیکیاں آپ اس کی جھولی میں ڈال رہے ہو، اپنی نیکیاں آپ اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ خود کو سدھاریں اور اس چھوٹی سی مخلوق سے عبرت حاصل کریں کہ کیسے وہ عذر پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سلیمان اور اس کے لشکر کے قدموں کے تلے آؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ عذر پیش کرتی ہے کہ انجانے میں وہ نہ جان کر کے وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائی اس لیے لوگوں کے لیے جینا سیکھیں، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، لوگوں کے بارے میں ٹھیک ٹھیک سوچیں، بھلائی کی باتیں، ورنہ آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہٰ رات کا یہ پہر ہے اور تیرے نزول کا وقت بھی آسمان دنیا پر اب قریب ہو چکا ہے۔ مولا ہم تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، کوئی ایسا جرم نہیں جو ہم نے نہ کیا ہو، کوئی ایسی خطا نہیں جس کا ارتکاب نہ ہم نے کیا ہو۔ مولا تیری ذات غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عفو درگزر کرنے والی ذات ہے۔ اے اللہ تو ہم پر اپنے رحم و کرم کی برکھا برسا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، جو تو نے روزی عطا فرمائی اس میں برکت ڈال دے۔ اللہ ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جن کے والدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے، انہیں عذاب قبر سے محفوظ کر دے، اللہ جنت الفردوس ان کا ماوا اور مسکن بنا دے۔ اللہ ہمیں جن کے والدین باحیات ہیں
اے اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنے دین پر قائم و دائم رکھتے ہوئے انہیں صحت و تندرستی عطا کرتے ہوئے مولا ان کا سایہ عاطفت ہم پہ دراز فرما دے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ان کی فرما برداری کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو جوان ہیں جن کی بہن بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اللہ ان کے لیے نیک اور صالح رشتے کا بندوبست فرما دے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مردوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، سب کی اللہ تو حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، جزاکم اللہ خیر۔ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے علاقے میں، ہم لوگ بہت دور دور سے علماء کرام کو اپنے علاقے میں بلاتے ہیں، لیکن ہمارے ہی علاقے